خداوند آپ سب کو صحیح سلامتی سے رکھے۔ عزیزو، آج ہم اس کلام پہ غور کرنے جا رہے ہیں جو مسیح لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور بلا رہا ہے، اور پھر کلیسیا بھی اس کی شان میں کچھ کہتی ہے اور اس سے بات چیت کرتی ہے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، زندگی کے آخر تک صحیح سلامتی سے رہیں آپ۔ عزیزو، دیکھیں ذرا اس کلام کو۔ متی 11:28 کے اندر لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ مسیح کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کلیسیا ریولیشن 22:17 کے اندر کہتی ہے، یا پرکاشت واقعہ 22:17 کے اندر لکھا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہے، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے، یعنی مسیح سے زندگی کا پانی مفت لے۔ یہ کلام کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ عزیزو، یہ مسیح کا انویٹیشن ہے ساری دنیا کے لیے جو گناہ کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے۔ مسیح گناہ معاف کر کے ہمیں اپنا فرزند بنا لیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی اور خوشی دیتا ہے۔ مسیح نے سب سے یہی کہا تھا اپنے ٹائم پر، اور اب بھی کہہ رہا ہے، میرے پیچھے ہو لو، میرے پاس آؤ۔ آج دنیا جو ہے کن کن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے؟ دنیا جو ہے بتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ دنیا پہاڑوں کو، سرنگوں کو، گفاؤں کو پوج رہی ہے۔ دنیا جو ہے پتھروں کو خدا بنائے ہوئے ہے۔ یہ جو ہے کلام کے مطابق بالکل غلط۔ خدا جو ہے ان بنائی ہوئی چیزوں کے اندر نہیں رہتا۔ کلام کے اندر لکھا ہے خدا بہت مہان ہے، بہت گریٹ ہے۔ کئی لوگ خدا کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خدا ہے، اور خدا کی وجہ سے ہی ہم ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی، اور اگر زندگی نہ ہوتی تو ہم بھی نہ ہوتے۔ اور مسیح جو آگے قربان ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم زندوں کی زمین پہ پائے جاتے ہیں۔ مسیح گناہ معاف کر کے ہمیں اپنا فرزند بنانا چاہتا ہے۔ مسیح سب سے یہی کہا کرتا تھا، اور آج بھی کہہ رہا ہے، میرے پیچھے ہو لو۔ شاگرد جو تھے بچوں کو آنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ شور کر رہے تھے، وہ ڈانٹ رہے تھے ماؤں کو کہ بچوں کو لے کے جاؤ ادھر سے۔ مسیح کہتا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت ایسا ہی کی ہے۔ خدا بچوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ اگر بچوں کا خیال نہ رکھتا تو خود بچہ بن کے نہ پیدا ہوتا اس دنیا کے اندر۔ وہ بچہ بن کے اس دنیا کے اندر آیا تاکہ جان لے کہ بچہ کیا ہوتا ہے۔ جوان ہوا، اس نے اس کو بھی دیکھ لیا، اور اس نے جو بھی 3.5 سال خدمت کری، 33.5 سال کی عمر تک اس نے اس کو انجام دیا اور زندگی ہمیں دے دی۔ لیکن بچوں کو بلاتا، آج سنڈے اسکول کے اندر ہم بچوں کو آنے دیتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے برے ہیں، جیسے پطرس کہتا ہے میرے برے چرا، میری لیم، پھر کہتا ہے میری بھیڑوں کو چرا۔ یہ کلام کے اندر باتیں دے رکھی ہیں جو کہ ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ سنڈے اسکول بھی ہونا چاہیے، یوتھ گروپ بھی ہونا چاہیے، جوانوں کے لیے بھی کلام ہونا چاہیے، اور ساری جنتا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی کلام ہونا چاہیے۔ خدا کی زندگی اور سانسیں جو ہیں، بلیسنگ جو ہیں، وہ سب کے لیے ہے، کسی خاص ایج کے لحاظ سے نہیں ہے۔
سب کے لیے ہے، اس لیے مسیح کہتا بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ یہ کلام کے اندر زبردست چیز ہے، آئے گناہ کے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہارے بوجھ کو خالی کروں گا۔ یہاں پر دیکھیے مسیح سے بائبل پیار سے لوگوں کو اپنے پاس کھینچتی ہے، مسیح سے دور نہ رکھے کسی کو بھی۔ یہ میگنیٹ کی طرح ہے، ایک کیل جڑتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری مقناطیس کے ساتھ کیلیں جڑ جاتی ہیں۔ جب خاندان کے لوگ آ جاتے ہیں خدا کے پاس تو سارے کے سارے لوگ خدا کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو سب کے لیے ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ سارے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ پطرس کہتا ہے خداوند ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو صرف تیرے پاس ہی ہیں۔ جال بھی چھوڑ دیا، کشتی بھی چھوڑ دی، کام کاج بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، کس کے پاس جائیں؟ بائبل میں لکھا ہے جو میری خاطر اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو نہ چھوڑے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے ناتا طاق کر دیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ خدا کا دینا ہے۔ خدا یہ زندگی دیتا ہے، خدا یہ زندگی کی سانسیں دیتا ہے۔ Our life is a miracle and all the blessing we get جو ہمیں ملتی ہیں، یہ سانسیں جو ہیں اس کی بلیسنگ ہیں۔ یہ زندگی ایک معجزہ ہے اور یہ ہماری سانسیں ساری بلیسنگ یہ خدا کی طرف سے برکتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں خدا کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے اور اس سے جڑنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ پطرس کہتا ہم سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے ہو لیے بھائی۔ خدا جو ہے وہ گڈ شیپرڈ ہے، بچانے کو بلاتا ہے، مارنے کو نہیں۔ مسیح جو ہے ایک بھیڑ کھو گئی تو 99 تو صحیح ہیں، لیکن ایک کے لیے اپنی جان قربان کر کے وہ چرواہا اسے گڈھے میں سے نکال کے باہر لے آتا ہے۔ جب ساری انسانیت گناہ کے اندر آئی تو خدا اوپر کیسے بیٹھا رہ سکتا ہے؟ آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ گیا اور میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا، اور ہمیں وہ زندگی دی جس پہ موت کا قبضہ نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو اس کے فضل سے زندہ ہیں۔ یہ کلام کے اندر زبردست خوبی کی بات ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں موسری بیٹا بھٹک گیا، باپ ہاتھ پھیلائے ہوئے انتظار دیکھ رہا ہے، نگاہیں اس کی لگی ہوئی ہیں جہاں کو گیا تھا کہ واپس لوٹ آ، اور باپ جو ہے اس کے بغیر یعنی پریشان تھا۔ ارے ایک دوسرا بیٹا تو گھر پہ ہے، کیوں فکر کر رہا اس کی؟ نہیں، خدا کو ایک ایک زندگی کی فکر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر دکھی ہے تو خدا کو برداشت نہیں۔ گھر میں اگر 4 جنے ہیں، اگر ایک کی طبیعت خراب ہو جاتی تو سارے کے سارے اس کی طرف دھیان دیتے ہیں جو بیمار ہے۔ ایسے ہی خدا ہے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو میں جو تمہارا آسمانی باپ ہوں اور بھلا ہوں، اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دوں گا؟ خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ یقین جانیے خدا میں کبھی بھی بے سہارا، اناتھ، لاچار اور پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمارے لیے اسی لیے اس دنیا میں آ گیا اور ہمیں بچا لیا۔ مسیح راہ تیار کرتا ہے، آگے آگے چل کر ہر خطرے سے بچاتا ہے، اور بھیڑیں جو ہیں اس کی آواز سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے آ لیتی ہیں۔ آواز سن کر ہمیں کان نہیں بند کرنے، دل سخت نہیں کرنے۔ آج جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے کانوں کو بند نہ کرو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، ریولیشن 22:20 کے اندر مسیح کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ مسیح الفا اور اومیگا ہے، جلد آنے والا ہے۔ ہمیں اپنے جامے یعنی زندگی پاک صاف کرنی ہے، برے کے خون میں دھو کر سفید کرنا ہے، اپنے کو پاک صاف کرنا ہے۔
तौबा करके ईमान लाके, ताकि ज़िंदगी का पानी यानी नजात पा सकें। देखिए लाज़र और दौलतमंद की तमसील आप देखते हैं कि लाज़र जो है अब्राहम की गोद में है, मरने के बाद टुकड़ों पे पल रहा था। उसके अमीर आदमी इतना खाता पीता था, फेंक देता था, कुत्ते जो खा जाते थे उनसे जो बचता था। वो लाज़र बेचारा भिखारी पड़ा हुआ उसके कदमों पर वो खाता था। जब मर गया, ऊपर गया तो अब्राहम की गोद में, और ये अमीर आदमी मरा तो ये जहन्नुम में पड़ा हुआ है। आया अब्राहम बाप, लाज़र को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी ज़बान पे रख दे, क्योंकि मुझे बहुत तपिश हो रही है, जल रहा हूँ, भुन रहा हूँ, और ज़बान तालू से चिपकी हुई है। उसने कहा बेटा तूने ज़िंदगी में खूब मौज उड़ा ली, अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, ना तू यहाँ से वहाँ यहाँ आ सकता है, ना यहाँ से कोई तेरे पास जाएगा। उसने कहा कि नीचे किसी को भेज। उसने कहा उनके पास भी सब हैं, मूसा के ज़माने की तमसील है, लेकिन उनकी सुने। हमें इसी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना है, इसके बाद नहीं है, क्योंकि यही ज़िंदगी के अंदर ये कारखाना है जिसमें हम गढ़े जा रहे हैं। हमें तौबा करनी है, ईमान लाना है, बपतिस्मा लेना है और मसीह से जुड़ना है। इसके बाद कोई हमारे लिए आराम नहीं है और ना ही हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता है। तो यहाँ पे जो है ये दौलतमंद और लाज़र की तमसील में खुदा हमें यही बताना चाह रहा है, मसीह का जल्द आना। अभी कहा था मैं जल्द आने वाला, 2024 हो गए, जल्द आना खुदा के लिए 1001 दिन के बराबर है। तो अभी खुदा के तो 2-2.5 दिन ही पूरे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। खुदा के दिन, खुदा के साल और खुदा की बातें हम नहीं समझ सकते उन पे, लेकिन फिर भी जो हालात होते हुए देखो तो उनसे पता चल जाएगा कि वक्त नज़दीक है। ये हमारे लिए जो वक्त चारों तरफ से नज़र आते हैं, इज़राइल का चारों तरफ से घिरना और फ़ौजों को वहाँ पे इकट्ठा होना, काल पे काल, मरी पे मरी, भूचाल पे भूचाल, ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, लेकिन वो तुम्हें मेरे नाम की खातिर सताएंगे, तुम्हें अदालतों के ख़िलाफ़ भी ले जाएंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो गवाही देने का मौका। ये सारी बातें आज दुनिया के अंदर हो रही हैं कलाम के मुताबिक, और ये जाहिर करता है कि वक्त नज़दीक है, मसीह की आमद करीब है, वो आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए। और ये सारी बातें जो हैं बाइबल के मुताबिक जो भी है, एंटी क्राइस्ट का उठना, मसीह की 1000 साल की हुकूमत, बैटल ऑफ आर्मेगेडोन, और ये सारी चीज़ें जितना भी है ये सारी चीज़ें होनी हैं। लेकिन ये हालात जो है ये हम पे बता रहे हैं, काल पे काल, मरी पे बड़ी, भूचाल पे भूचाल, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका पेश खैमा है, बता रही है कि ये जो मसीह की आमद करीब है। देखिए अब जो आएगा सेकंड कमिंग, पहली कमिंग में तो वो कुर्बान होने आया यशायाह 53 के बाद सफरिंग सर्वेंट के तौर पे, लेकिन अब सेकंड कमिंग के अंदर एज ए जज आएगा, जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने का आएगा। ये कलाम के अंदर आप पाते हैं, और यही वक्त है, पेशन गोइयों के मुताबिक पूरी हो रही है, और हमें उसके खातिर दुख उठा रहे हैं, और हमें खुदा के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें ये देखना है कि हमने तौबा करी है कि नहीं, हमने वो ज़िंदगी हासिल करी है कि नहीं जो मसीह लेके आया। प्रचार करना ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन नया इंसान बनकर प्रचार करना ज़रूरी है। अगर हम तब्दील नहीं हुए तो दूसरों को क्या पैगाम देंगे कि तब्दील हो जाओ। अगर हम खुद नहीं बचे तो हम दूसरों को क्या बचाएंगे। हमें पहले खुद बचना है, हमें पहले खुद तौबा करनी है, हमें पहले खुद नजात पानी है, फिर दूसरों को नजात का पैगाम दे सकते हैं, और खुदा बचाएगा, वरना नहीं। तो अज़ीज़ों, कलाम में हमें
بڑے پیار سے خدا بلا رہا ہے، اس سے جڑ جائیں، نہیں تو جہنم کے وارث ہوں گے۔ ہمیں اسی وقت ڈیسیجن لینا ہے اور نئی زندگی پا کر اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ بہت ہی صحیح موقع ہے کہ ہم خدا سے جڑیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، اس زندہ کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بلا رہا ہے کلیسیا کو، اور کلیسیا بھی تجھے بلا رہی ہے۔ وہ تیری دلہن ہے، تو اس کا دلہا ہے۔ تو آئے گا بادلوں پر اور ہمیں اٹھا لے جائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں نئی زندگی حاصل کرنی ہے۔ اگر نئی زندگی نہیں ہوگی تو ہم ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں گے اور ہم دانت کٹکٹاتے رہ جائیں گے اور نہیں جا پائیں گے۔ تو ہمیں اپنے لیے تیار کر اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا اور ساری دنیا کو سنبھال، تیرے ہی مبارک اور زندہ نام کی خاطر سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔